اچھی صحت صرف موٹے ہونے کا نام نہیں، بلکہ سارا دن ایکٹیو رہنا، کام کاج کر کے نہ تھکنا، اس کو اچھی صحت کہتے ہیں۔ جس انسان کی صحت اچھی ہو وہ آسانی سے عبادت بھی کر سکتا ہے، دوسروں کی خدمت کے کام بھی آ سکتا ہے، گویا وہ خالق کو بھی راضی کر سکتا ہے، مخلوق کو بھی راضی کر سکتا ہے۔ صحت کے معاملے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ یور ہیلتھ از واٹ یو ایٹ۔ جو ہم کھاتے ہیں وہی ہماری صحت ہوتی ہے۔ اگر ہم اچھے عادتیں ڈال لیں کھانے پینے کے بارے میں تو ہماری صحت اچھی ہو جائے گی۔ آج کل سائنسی دور ہے، آپ دیکھیں گی کہ ہر کھانے کی چیز کے اوپر ڈبے پر کیلوریز لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور لوگ اس کا بہت زیادہ ضبط ہے ان کو۔ حالانکہ ہم کیا چیز کھاتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ ہم کتنی کیلوریز کھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہیلدی فوڈ کھائیں، چنانچہ گھر میں جو آسان جگہیں ہیں ان پر فروٹ اور ڈرائی فروٹ کو رکھنا ایک اچھی عادت ہے۔ میز پر آسان جگہوں پر جہاں بچے بھی کھا سکیں اور بڑوں کو ضرورت ہو تو وہ بھی کھا سکیں۔ ہماری زندگیوں میں کھانے پینے میں چینی کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے، یہ ٹاکسین ہے۔ چنانچہ سائنٹیفک ریسرچ نے یہ بتایا کہ انسان کے جسم میں جو ٹیومر گروتھ ہوتی ہے، شوگر اس کے لیے فیول کا کام کرتی ہے۔ دل کی بیماری کے لیے شوگر فیول کا کام کرتی ہے۔ سائنس نے یہ بتلایا کہ لوگ کوکین کی نسبت شوگر کی وجہ سے زیادہ مرتے ہیں، حالانکہ ہمارے جسم کو ڈائریکٹ شوگر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جو فروٹ اور سبزی سے شوگر ملتی ہے وہ ہمارے جسم کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جانوروں کو دیکھیں کہ وہ سبزی کھاتے ہیں اور ان کی صحتیں کتنی اچھی ہوتی ہیں، ان کو وہیں سے شوگر مل جاتی ہے۔ جس طرح انسان کو سگریٹ کی عادت ہو جاتی ہے، اسی طرح لوگوں کو شوگر کی عادت ہوتی ہے، چنانچہ وہ میٹھی چیزیں کھانے کے عادی بن جاتے ہیں۔ ایک سوال کہ اگر سبزی کھائیں تو سبزیوں میں سے کون سی سبزی بہتر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گو فار گرین۔ جو سبزی سبز ہے آپ اس کو بے دھڑک استعمال کر لیں۔ بروکلی، سپینچ، کالی، سیلریز، بوک چوائے، کیوکمبر، ڈارک لیفی گرینز، زوکینی اور پیپر، یہ تمام کی تمام سبزیاں یہ ہیلدی فوڈ میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد ریڈ اینڈ بلو ویجیٹیبلز، ایپل، پیپر، راسبیریز، اسٹرابیریز، ٹمیٹو، یہ بھی انسان کے لیے ایک اچھا چوائس ہے۔ اگر آپ اپنے کھانے پینے پہ غور کریں تو وی آر ایڈکٹڈ ٹو کاربوہائیڈریٹس، جیسے وائٹ بریڈ، وائٹ رائس، پاستا، یہ تمام چیزیں کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری صحت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ موٹاپے پر جتنی ریسرچ کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ موٹاپا فیٹ کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، کاربوہائیڈریٹس کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کاربوہائیڈریٹس کو ویجیٹیبل اور فروٹ کے ساتھ ریپلیس کریں۔ کھانے پینے میں ٹائمنگ کا بھی بہت دخل ہے۔ اگر آدمی بھوکا ہو تو دیکھا ہے کہ اس وقت اس کو جو چیز مل جائے وہ کھا لیتا ہے، چاہے اس میں کریم ہو اور چاہے وہ ہیلدی فوڈ نہ ہو۔ اس لیے اگر اپنے وقت پہ کھانا کھائیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب انسان دوسرے آدمیوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو پہلا بندہ جو آرڈر کرتا ہے اس سے کھانے کا ایک نارم سیٹ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب آپ مل کے کھانا کھا رہی ہیں تو آپ خود پہل کریں اور سیلڈ سے شروع کریں یا فروٹ سے شروع کریں تاکہ باقی لوگ بھی ہیلدی کھانا کھائیں۔
ایک اہم سوال کہ کھانوں میں سب سے بہتر ترتیب کیا ہے، تو یہ چیز سائنٹیفک ریسرچ سے ثابت ہو چکی کہ کھانے کی ترتیب میں فروٹ اور ویجیٹیبل سب سے بیسٹ ہیں۔ چنانچہ ایسپیریگس، ایووکیڈو، بینز، بروکلی، کالی فلاور، چک پیز، کالرز گرین، لینٹلز دال، پیز اور سپینچ ساگ جس کو کہتے ہیں، یہ تمام کی تمام سب سے بہترین ہیلدی فوڈ ہے، یہ نمبر 1 پہ آتی ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر نٹس آتے ہیں، آلمنڈ، کیشیو، پینٹ، پیکان، پسٹیشیو اور والنٹ، یہ دوسرے نمبر پر ہیلدی فوڈ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فش آتی ہے، سالمن اور ٹراؤٹ وغیرہ۔ چوتھے نمبر پر وائٹ میٹ آتا ہے جیسے چکن وغیرہ، اور 5ویں نمبر پر ڈائری پروڈکٹس، ملک، یوگرٹ، چیز، ان کا 5واں نمبر ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ریڈ میٹ جیسے ٹی بون، بیف یا لیم کا۔ اور 7ویں نمبر پر جو سب سے برا فوڈ ہوتا ہے وہ پروسیسڈ میٹ ہوتا ہے، لنچ میٹ، ہاٹ ڈاگ، سلامی، یہ سب سے آخری درجے کا یعنی نقصان دہ فوڈ ہے۔ سبزیوں میں اور فروٹ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہ کینسر کو جو ہے فائٹ کرتے ہیں اور میکولر ڈی جنریشن کو ختم کرتے ہیں، ہارٹ ڈیزیز کو ختم کرتے ہیں، اور انسان کے اندر سے ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی، ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں۔ اس لیے نٹ، سیڈ اور سیلمن کا کھانا ڈپریشن کے مریض کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ بہت سارے فوڈ ایسے ہیں جن کا ٹریش کین میں ہونا بہتر ہے بنسبت پیٹ میں ہونے کے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ فیٹی فوڈ کھاتے ہیں وہ زیادہ اگریسو اور موڈی ہوتے ہیں۔ کھانے کا اصول یہ ہے کہ فیسٹ ایٹ سن رائز اینڈ فاسٹ ایٹ سن سیٹ، دن کی ابتدا میں اچھا کھانا کھائیں اور رات کے وقت ہلکا کھانا کھائیں، اور ہماری عادت عام طور پر اس کے مخالف ہے۔ صبح میں ہلکا ناشتہ کرتے ہیں اور رات کا جو فوڈ ہوتا ہے اس کو ہیوی فوڈ بنا لیتے ہیں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کل جو باکسز ہیں ان کے اوپر مارکیٹنگ کی وجہ سے کمپنیوں نے ایسے فکرے لکھے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ڈیسیونگ ہوتے ہیں۔ ملک شیکس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سمودیز، اور شوگر واٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے وٹامن واٹر۔ تو آپ دیکھیں کہ کنٹینٹس کیا ہیں۔ ایٹ مور ارلی، لیس لیٹ، نتھنگ آفٹر ڈنر۔ پھر ہول فروٹ از بیٹر دین جوس۔ آج کل چونکہ جوس ایزیلی اویلیبل ہیں تو عورتیں جوس پینا پسند کرتی ہیں بنسبت فروٹ کھانے کے۔ گریپ جوس 1 گلاس 15 چمچ شوگر کے برابر ہوتا ہے، تو یو کین سے اٹس اے لیکوڈ کینڈی۔ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ریگولر کنزمپشن آف جوس از مور ہارمفل دین ایکولنٹ اماؤنٹ آف سوڈا۔ کھانے پینے میں ایک بہتر اصول، لیس ہیٹ بیٹر ٹو ایٹ۔ جتنا تھوڑی گرمی پر کوئی فوڈ پکا ہوگا اتنا بہتر ہوگا۔ چنانچہ اگر گرل کریں، برائل کریں، فرائی کریں تو فوڈ تو پھر بھی تیار ہوتا ہے، مگر آگ کی وجہ سے اس میں AGE زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہے ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹ۔ اس کی وجہ سے باڈی کے اندر جب یہ جاتا ہے تو انسان کے ٹیشوز کے اندر یہ ایکومولیٹ ہو جاتا ہے اور انسان کی جو ڈیفنس پاور ہے اس کو کم کر دیتا ہے۔ لہذا جتنا فوڈ آگ پر بنتا ہے، ڈائریکٹ آگ پر، اس میں جو کاربن ہوتا ہے اس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے، اور اس کے AGE زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر وہ جا کے ہیلتھ پرابلم کرتا ہے۔ تو جتنا تھوڑی ہیٹ پر فوڈ پکے گا وہ اتنا ہیلدی ہوگا۔
اس لیے موئسچر سے، سٹیم سے اور بوائلنگ کے ذریعے سے کھانے کو پکانا، عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس آرٹ کو زیادہ سیکھیں اور کھانا اس طرح تیار کریں۔ عام طور پر جو صحت کے پرابلم ہوتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں: کھانے پینے میں زیادتی کرنا، کمی بیشی کرنا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں زیادہ کھانے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن، کہ پیٹ کے برتن کے بھرنے سے زیادہ برا اور کوئی برتن نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسب للرجل اکلات، کہ بندے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، یقمن صلبہ، کہ جس سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اکثر الناس شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا فی الاخرہ، کہ جو لوگ دنیا میں اکثر پیٹ بھرے رہیں گے وہ قیامت کے دن اکثر خالی پیٹ رہیں گے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما شبع فی یوم مرتین من خبز بر حتی لاحق اللہ، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کی زندگی میں ایک دن میں 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ نبوت کی پوری زندگی میں ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا، اور ہمارے ہاں تو ماشاء اللہ سارا دن ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں فَإِنَّ الْقَوْمَ لَمَّا شَبِعَتْ بُطُونُهُمْ، کہ جب لوگ اپنے پیٹ بھر لیتے ہیں تو پھر ان کے بدن کے اندر سستی آ جاتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں، وَحَجَمَتْ شَهْوَاتُهُمْ، اور ان کی شہوات ہجوم کرتی ہیں۔ جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا انسان کے اندر شہوت زیادہ بڑھے گی۔ شریعت کا اصول کتنا پیارا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب کھانا کھائے فَثُلُثُ طَعَامٌ، تو تیسرا حصہ کھانا کھائے، وَثُلُثُ شَرَابٌ، تیسرا حصہ پانی پیے، اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک کھانے میں 11 لقمے کھایا کرتے تھے۔ محمد بن واسع فرماتے ہیں من قل طعمہ فہم و افہم، کہ جو بندہ کم کھانا کھاتا ہے وہ بات سمجھتا بھی ہے اور وہ بات سمجھا بھی سکتا ہے۔ عمر بن قیس فرماتے ہیں کہ تم پیٹ بھر کے مت کھانا کھاؤ، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کثرت الاکل داء البطن، کہ زیادہ کھانا بدن کے لیے بیماری ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کی، فرماتے تھے کہ کھانا سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں ابتلا تھا، اور اولاد آدم کے لیے یہ دنیا میں ابتلا ہے۔ کسی کی وجہ سے اکثر لوگ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ یوسف بن اسبات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الجوع رأس کل بر فی الارض، زمین پر جو نیکی کی جاتی ہے بھوک ان کی اس کی بنیاد ہوتی ہے، تو جو آدمی بھوکا رہتا ہے وہ زیادہ نیکوں کی زندگی گزار سکتا ہے۔ سیدہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر کئی مرتبہ پورا مہینہ ایسا گزر جاتا تھا کہ اسودین پہ گزارا ہوتا تھا۔ اسودین کا مطلب 2 کالی چیزیں، الماء والتمر، پانی اور کھجور۔ اور آج کل کے نوجوان بھی اسودین پر جیتے ہیں، ایک چاکلیٹ اور ایک پیپسی۔ اب اگر انسان مناسب انداز سے کھانا کھائے تو اس کی صحت اچھی رہے گی۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا کم کھایا جائے۔ ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ سال میں 1 مرتبہ رمضان کے روزے رکھوائے گئے۔ یہ جو فاسٹنگ ہے اس کے اتنے فائدے ہیں کہ کوئی حد نہیں۔ مجھے ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ملا جو عیسائی تھا، بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ لوگ روزے رکھتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہاں ضرور رکھتے ہیں۔ کہنے لگا میں بھی 40 دن روزے رکھتا ہوں ہر سال۔
میں نے کہا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نے اپنی ڈاکٹری میں اس بات پر ریسرچ کی کہ انسان کی ہیلتھ بہتر کیسے ہو سکتی ہے، تو میں نے دیکھا کہ اگر وہ بھوکا رہے تو اس کے جسم سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو میڈیکل ریزن کی وجہ سے میں 40 دن ہر سال روزے رکھتا ہوں۔ اگر کافر لوگ مادی فائدے کو سامنے رکھ کے ہر سال 40 روزے رکھتے ہیں تو ہم مسلمان تو خوش ہو کے رمضان کے 30 روزے رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت بھی بنایا اور ہمارے لیے بدن کی صحت بھی بنایا۔ روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کھانے کھاتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ٹاکسین ہوتی ہیں، وہ انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی ٹاکسک چیز اندر جاتی ہے تو جسم اس کو ٹشو کے اندر بند کر کے رکھ دیتا ہے کہ جب معدہ خالی ہوگا پھر اس کو پروسیس کریں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عورتیں گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں تو شاپر میں ڈال کے ایک طرف پھینک دیتی ہیں، اچھا فارغ ہوں گی تو پھر